گھر کی بالائی سے دیسی گھی بنانے کا طریقہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بالائی کو میں نے تقریباً 3 گھنٹے پہلے فریزر سے نکال کے باہر رکھ دیا تھا، اور اس میں جو یہ دودھ ہے اوور نائٹ میں نے رکھا ہوا تھا، اس کی بھی بالائی نکال کے میں جو فریزر سے نکالی ہے بالائی اس میں شامل کر دوں گی۔ اور فریزر سے نکال کے ہم پہلے آپ رکھ لیں بالائی تاکہ وہ میلٹ ہو جائے۔ تھوڑی دیر پہلے رکھ دیں تو زیادہ فلی میلٹ ہو جائے گی، ادروائز بس یہ تھوڑی سی میلٹ ہو جائے، باقی یہ جب ہم اسے لو فلیم ہیٹ پہ رکھیں گے تو یہ خود ہی میلٹ ہو جائے گی۔ جی، تو اس کو میں نے صاف برتن میں ساری بالائی میں نے نکال کے اس کو لو فلیم پہ ویورز میں نے رکھ دیا ہے، اور اس میں تب چمچہ نہیں ہلاؤں گی، لیکن اب جو ہے بالائی تقریباً ہماری میلٹ ہو رہی ہے، تھوڑا سا فرق اس میں رہ گیا ہے، اور اس کو بھی ہم تھوڑا گرم کر لیں گے۔ بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ فلیم ہمارا لو فلیم پہ بنانی ہے، ادروائز سم ٹائم بالائی ابل کے دیگچے سے باہر بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ویورز ہماری بالائی تقریباً میلٹ ہو چکی ہے۔ بیٹر سے میں تھوڑا سا اس کو ذرا جلدی بیٹ کروں گی تاکہ بالائی کی جو گٹھلیاں ہیں وہ بھی میلٹ ہو جائیں، اور سارا ہمارا جو گھی ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے۔ اور ابھی تقریباً ہمارا گھی میلٹ ہو گیا ہے، میں فلیم آف کر دوں گی اور اس کو روم ٹمپریچر پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹھنڈے مٹیریل میں میں اب گلاس میں برف میں نے فریز کیا ہوا تھا، وہ گلاس میں اب اس میں رکھ کے اور اس کو فریز میں 4 سے 5 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی۔ اور یہ ویورز 4-5 گھنٹے کے بعد جب میں نے بالائی نکالی ہے تو ہمارا گھی اور ماوا سارا جم چکا ہے۔ اب میں نے اس میں یہ کرنا ہے کہ میں نے گھی اور ماوے کو الگ کرنا ہے، تو اس کے لیے میں ٹھنڈا پانی ڈالوں گی اس کے اندر، اور سٹرینر کی مدد سے سارا ماوا تقریباً میں نکال لوں گی، اور باقی والے گھی کو میں دوبارہ سے میلٹ ہونے کے لیے چولہے پہ رکھ دوں گی۔ 1 چمچ کھانے کا میں اس میں گندم کا آٹا ڈال دوں گی۔ اور ویئرز اگر آپ نے اس میں سے حلوہ بنانا ہے تو آپ ماوے کو چھان کے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں، اور اگر حلوہ نہیں بنانا تو آپ ماوا اس کے اندر نہ ڈالیں۔ آٹے کی جو گٹھلیاں ہیں اس کو میں الٹے چمچ سے کر کے ان گٹھلیوں کو میں توڑ لوں گی، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 10 منٹ تک میں اس کو میڈیم فلیم پہ پکا لوں گی تاکہ ہمارا گھی الگ ہو جائے اور ماوا الگ ہو جائے۔ آٹا ڈالنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہمارا ماوا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے، اور جتنا بھی گھی ہے ہمارا اوپر آ جائے تاکہ ہمیں اس کو سیپریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جی، تو یہ گھی ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے، یہ دیکھیں ویورز گھی ہمارا اوپر آ گیا ہے اور سارا ماوا جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا ہے۔ اب میں گھی کو کسی سٹرینر کی مدد سے چھان لوں گی۔ جی، اور ماوا جو ہے تھوڑا سا گھی میں اس میں رہنے دوں گی، آپ چاہیں تو کسی طریقے اوپر سے چمچ سے نکال لیں، ادروائز کیونکہ ابھی ہم نے حلوہ بنانا ہے تو تھوڑا سا گھی اگر اس میں ہوتا رہے تو دیٹ ول بی مور بیٹر۔ جی، اس پہ گھی ہے تھوڑا سا، اس کو ہم چاہیں تو آپ نکال لیں، چاہیں تو آپ اس میں رہنے دیں کہ پھر ہمیں حلوے میں اور گھی نہیں ڈالنا پڑے گا ہمیں۔ جی، اس کو میں نے پلٹ لیا ہے سارا ماوا، اور 1 چمچ یا جتنی آپ کی مرضی ہے اس میں آپ تھوڑا سا آٹا ڈال دیں، اور 1 کپ دودھ کا ڈالیں۔ آپ چاہیں تو دودھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اتنے مٹیریل میں 1 کپ دودھ کا کافی ہے۔ چینی ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے، گڑ ڈالیں، لیکن گڑ مجھے کم لگ رہا تھا، تھوڑا سا گڑ میں اور ڈالوں گی تاکہ اس سارے مٹیریل کے ساتھ وہ بیلنس کر جائے اور میٹھا مناسب ہو۔ آپ کی مرضی، آپ چینی ڈال لیں یا گڑ ڈالیں، گڑ سے زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے، اور اس چیز کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے۔ جی، تو حلوہ ہمارا ویورز بالکل تیار ہے، اس کو ہم اب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں ڈرائی فروٹس میں اس کے ساتھ ہم اس کی گارنشنگ کریں گے، اور یقین کریں بچے بڑے سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔